رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا عملا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي من خشية الله وتلك الأمثال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شان معي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله كلامه والبراق والأفرق مرتبة إلى وراء المراء سفره مقام العالية مقامه هو كافة للناس وأمة أخرجت للناس وكتاب بيان للناس
هو رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله لهم على الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کام کھولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح اسلام میں آپ نے پڑھا تھا اچھا یہاں پر جو اہم بات پڑھ رہے تھے آپ لوگ تمام لوگ پڑھایا جا رہا تھا یہ کیا تھا کہ انبیاء ماسبہ کا مسلمانوں میں پیدا ہونے کا کیا راز ہے. یہاں پر مسلمانوں کے اختلافی مسائل عوام الناس کے اختلافی مسائل کو جو حقیقت سوئی تھے اصولی سمجھ کے جانے قربان کرنے لگے. نتیجہ یہ نکلا اس مسئلے کی وجہ سے معاشرت اور تمدن بگڑ گیا. جانوں کی قربانیوں نے اس مسئلے کی اہمیت بڑھا دی. اس اہمیت کی وجہ سے نفس معاملہ پر کوئی غور کرنے والا نہیں رہا. یہ اندھیرا اور تضییع اوقات کا یعنی وقتوں کا ضائع کرنے کا حال صدیوں چلا. اس زمانے میں اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. ایسا ہی ان بے فکر مسلمانوں نے عرشی اور فرشی جھگڑا شروع کیا. اس مسئلے نے بھی جانوں پر مصیبت ڈالی. اس نے تمدن اور معاشرت خراب کیا. علماء نے اس مسئلے پر دفتر کے دفتر لکھے. جانوں کی قربانی کی وجہ سے اس مسئلے کی اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ عرشیوں نے فرشیوں کی صورت نہ دیکھنی چاہیے اور فرشیوں نے عرشیوں کی طرف کہ ایک دفعہ معراج جسمانی روحانی کا سوال پیدا ہوا. کیا ہوا کہ کچھ عرشی بنے کچھ فرشی بنے. کچھ دنیا کی بات کرنے والے کچھ اچھے معاملہ کی بات کرنے والی. اور ان کا آپس میں یہ ایک ٹرم ہے جو عرشی اور فرشی کے ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے. یہ مسئلہ اتنا بڑھایا گیا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں چاہیے. جس طرح معراج جسمانی اور روحانی کا سوال شروع ہوا اس مسئلے نے. اب معراج روحانی تھی اسماعیل لوگ کہتے جسم کے ساتھ آپ وسلم گئے. کچھ لوگ کہتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ آپ کے روح نے معراج کی. اب یہ اتنا زیادہ جھگڑا پڑا آپس میں کشتخون کرا کے اہمیت اختیار کی اور معاشرت و تمدن پہ اثر ڈالا. علماء نے اس پر ہزاروں کتب گھڑ مارے. اپنی بے فکری کا ثبوت دیا. کتابیں لکھ لیں. ایک وقت بے فکروں میں یہ مسئلہ چھڑا کہ ابو حنیفہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا غیر منصرف. اسی پر امام ابو حنیفہ لوگ کہتے ہیں نا حنفی. اب یہاں پر ہی کوئی مجھے بتا رہا تھا بار بار بچی میں نے کچھ کل ایڈمیشن آیا تو میں نے ان سے پوچھا. اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ان سب سے پہلے بھی کوئی اور بھی یہ بات کر چکا ہے. تو
بچیوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے وہاں ہی آ کر کہنے لگے کہ میں نے تو کتنا پڑھا ہے، سپارے پڑھے، قاعدے پڑھے، جو نارمل سوال ہوتا ہے وہی کیا. کہنے لگی کہ بچے تو قاعدے پر ہیں، بچے قاعدہ مکمل کیا ہے، پہلا سپارہ شروع کروانا ہے. میں نے کہا اچھا میں چیک کر لیتی ہوں، اگر قاعدہ صحیح ہوگا تو ہم ڈائریکٹ سپارہ شروع کروا دیں گے. نہیں، انہوں نے پہلے ان کو نماز حنفی پڑھائی گئی. اس سے پہلے بھی ایک بچی نے آ کر مجھے کتاب لا کے دی، وہ ابھی بھی رکھی ہے یہاں پر. کہنے لگی باجی ابو کہتے ہیں، امی کہہ رہی ہیں آپ یہ پڑھائیے. اس پہ لکھا تھا نماز حنفی. تو نماز حنفی کیوں پڑھاؤں میں؟ نماز تو نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ حنفی، شافعی، مالکی کیا چیز ہے؟ یہ حنفی، شافعی، مالکی، نماز شافعی الگ ہوگی کیا؟ نماز مالکی الگ ہوگی، نماز حنبلی الگ ہوگی، تو نماز حنفی پڑھائیے آپ. نماز تو ایک جیسی، سب کی ایک جیسی نماز ہے. چار تو چیزیں ہیں نا، قیام، قعدہ، رکوع اور سجدہ، چار چیزیں تو وہی ہیں. کوئی بھی مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو یا حنفی ہو، یہ نماز تو وہی پڑھے گا نا. قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، قاعدے میں بیٹھ جائے گا، تشہد کرے گا. لیکن ان کا سائز یہ تھا کہ امام بہرحال میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی. میں نے کہا کہ میں نے بچی سے کہا کہ چیک کرو اسے، اس کو پڑھنا آتا ہی نہیں آتا. تو شروع کی 2 تختیوں میں اس نے غلطی کی، الف با تا سا کے بعد الف لام الف با الف ہے نا یہ والی، اس سے آگے کے 1-2 صفحات سے تک. میں نے کہا اس سے پورا قاعدہ پڑا ہوا ہے. تو قرآن پہ کسی کی توجہ نہیں، نماز حنفی پہ توجہ ہے، قرآن پہ توجہ نہیں. بچی کو پڑھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا. نماز حنفی انہوں نے پوری پڑھا دی، 1-2 صفحے رہ گئے تھے، چھٹیاں پڑ گئی. کتنا بڑا ایشو ہے. ایک بات میں آپ سے بتاؤں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ابو حنیفہ منصرف ہے یا غیر منصرف. 12 سال تک علماء لڑتے رہے، پہلی رات کا ڈھیر لگ گیا، لوگوں نے لکھ لکھ کے کتابیں لکھ ڈالی. بعض لوگ صرف یہ ثابت کرتے رہے امام ابو حنیفہ منصرف ہے، بعض لوگ ثابت کرتے رہے امام ابو حنیفہ غیر منصرف ہے. پھر ایک وقت قرآن کریم کی مخلوق ہے، مخلوق کا سوال. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، ایک صاحب تقریباً 80 سال کے تھے، ان کا تعلق فرقے سے ہے، علماء دیوبند میں سے، عالم ہے، قابل احترام ہے، اللہ عالم زندہ ہیں، اس کا مجھے نہیں. انڈیا سے تھے وہ. دوسرے صاحب جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے اور آ کر بیٹھے، تو کہنے لگے برباد ہو گیا عمر، برباد ہو گئی عمر، برباد ہو گئی، اتنی عمر ہمیں نے برباد کر دی. جو صاحب کتاب، جن کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وحدت امت کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ ہے، لائبریری میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، کراچی والی لائبریری میں موجود ہے. تو کہنے لگے کتاب برباد ہو گیا، عمر برباد کر دی میں نے، عمر برباد کر دی. تو دوسرے صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ نے 80 سال یعنی آپ ارلی ایج سے دین کی طرف آئے ہیں، قرآن پڑھنا، پھر تفسیر پڑھی، پھر عالم کا کورس کیا، پھر کتابیں آپ نے پڑھی، پھر لکھی، پھر اس پر بہت ساری تصنیفات ہیں آپ کی، ساری زندگی آپ نے دین کی خدمت کی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر برباد کر دی، عمر برباد ہو گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کوئی نہیں کیا. صاحب جو لکھ رہے کتابوں یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، عمر میں نے برباد کر دی. کیا وجہ ہے حضرت، آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان صاحب سے جن کے علماء دیوبند میں سے بتا رہی ہوں، امت وحدت میں حوالہ دے رہی ہوں کتاب ہے، تو یہ واقعہ ابھی بھی موجود ہے، دیکھ پڑھیے گا ضرور. تو کہنے لگے ساری زندگی میری کوششوں کا مرکز یہ رہا، کتابیں لکھی، جو کچھ بھی کیا، مرکز یہ رہا کہ میں فقہ حنفی کو دنیا میں رائج کروں. یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ، ان کی نماز کا طریقہ، ان کی کلام کا طریقہ، ان کی فقہ، ان کے مسائل، انہوں نے جو مسائل کے حل دیے اس کو رائج کروں. تو کہنے لگی میں نے ساری زندگی وہ کام کیا جس کا مجھے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ قبر میں کوئی فائدہ ہے، نہ قیامت سے کوئی فائدہ ہے.
دنیا میں چلو فائدہ ہوا، کتابیں لکھی، بڑی شہرت ہو گئی، لیکن قبر میں تو سوال امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو نہیں کیا جائے گا نا مجھ سے. خبر میں سوال کیا جائے گا ان ربو کا ماں دینوں کا بنا ہوگا رجوع. تو میری نیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے سے زیادہ امام ابو حنیفہ یہ سب کو قائم رائز کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تو میں نے کوشش کی نہیں، مجھے اب محسوس ہوتا ہے. پھر کہنے لگے قیامت کے دن بھی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو رائز کرنے میں کچھ کوشش کی تھی، بلکہ سوال یہ ہوگا کیا حضور کے دین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل وقت تھا تو نے دین کے لیے کچھ کام کیا تھا. حضور کے دین کا سوال کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ بھی فقہ کے بارے میں نہیں کہے. پھر ہائے وائے کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہائے ہائے میں نے عمر برباد کر دی، عمر برباد کر دی. تو کیا ہوتا ہے ساری زندگی علماء کی صرف اس پر لگ گئی کہ کسی ایک شخص کو لوگوں پر رائج کر دیا جائے، سوار کر دیا جائے، جو اس سے ذرا سا ادھر ادھر ہٹ جائے وہی غلط ہے. جیسے بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تو سجدہ کرتے ہوئے میں عموماً عام سجدہ کرنے کا اسٹائل جو ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ ہاتھوں کو تھوڑا اٹھا لیا کرتے تھے اور کمر بھی آپ کی اٹھی ہوئی ہوتی تھی. میں بھی ایسے سجدہ کرتی تھی اور خاتون کہنے لگی ہم غلط نماز پڑھتی ہیں. ہم محفل میں تھے کسی نماز کا وقت ہم کھڑے ہو گئے، کہنے لگی ہم غلط نماز پڑھتی ہیں. میں نے کہا میں نے کیا غلطی کی، مجھے بتاؤ تو بھی ہو سکتا ہے میں صحیح کر لوں. تو کہنے لگی آپ کی کمر اٹھی ہوئی تھی سجدے میں، حالانکہ حنفی نماز یا حنفی امام فقہ حنفیہ کے مطابق عورت کا جسم بچھا ہوا ہونا چاہیے زمین پر. میں اس بات کا کیا جواب دیتی ہوں، وہ الٹا ایک نیا بحث مباحثہ چھڑ جاتا. اچھا چپ ہو گئی میں پھر میں نہیں بدمزگی چلتی، میں ایک جو بات کرتی وہ دوسری بات. میں قرآن کے اور دین کے حوالے سے بات کرتی کہ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح پڑھو. تو حضور نے تو نہیں فرمایا کہ عورت اس طرح پڑھے اور مرد اس طرح پڑھے. تو امام ابو حنیفہ نے عورتوں کی جسمانی کیفیت کی وجہ سے عورتوں میں تھوڑی سہولت دی کہ جس عورتیں اس طرح کمر اٹھا کے نہیں پڑھ سکتی یا مشکل ہوتی ہے ان کو تو جسم کو بچھا لیا کریں. انہوں نے تو ان کو جسمانی کیفیت کی وجہ سے دی اور ان کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں. وہ بھی ایک فقہ کے امام ہیں، عالم ہیں، نیک بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں مسلمانوں کے. مگر اس پر دوسرے کو غلط قرار دینا یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس کے مطابق عمل کیا جائے. بہرحال اسی مسئلے پر لوگ علماء منصرف یا غیر منصرف کے مسئلے پر 12 سال تک علماء لڑتے رہے. اس دور کا یہ ہاٹ ایشو تھا، 12 سال یہ مسئلہ چلا ہے. پھر تحریرات کا ڈھیر لگ گیا. ایک وقت آیا کہ قرآن مخلوق ہے یا کتاب ہے، قرآن جاندار مخلوق ہے یا بے جان چیز ہے، اس پر سوال اٹھا. لوگوں نے کتابیں لکھ دی، بحث کے مباحثے چھیڑے گئے، بڑے بڑے بحث مباحثے کے محفلیں ہوئی کہ ایک کہتا کہ قرآن مخلوق ہے، زندہ مخلوق. دوسرا کہتا نہیں قرآن تو ایک زندہ مخلوق نہیں ہوتے کتاب. مار پیٹ ہو گئی، اس میں جانے گئی. ان واقعات نے اس مسئلے کی اہمیت بڑھا دی، حالانکہ اہم مسئلہ نہیں تھا. علماء نے قدم اٹھایا. آپ جانتے ہیں یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ یہ جو ہارون رشید یہ وہ شخص تھا، افغان خلیفہ ہے مسلمانوں کے، عباسی خلیفہ ہے. یہ ماننے والا تھا کہ قرآن ایک مخلوق ہے، اس خیال کا ماننے والا شخص تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنبل جنہیں آپ کہتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، بلکہ اس کے خلاف پرزور انہوں نے وہ کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ دین میں بدعت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب دیا قرآن مخلوق نہیں.
اس پر کچھ علماء کے بہکاوے میں آ کے، بولنے میں آ کے ہارون رشید ان کو، یہ ہارون رشید کا واقعہ ہے معتصم باللہ کا، یہ عباسی خلیفہ، یہاں پر باپ بیٹے ہیں، تو ان کے معتصم باللہ کا واقعہ ہے شاید یہ، یا ہارون رشید کا ہے. تو انہوں نے جو ہے امام احمد بن حنبل کو مارا، تو ہارون رشید نے پکڑا، مارا، پیٹا کہ تمہیں اسلام سے ہٹ کر بات کر رہے ہو، قرآن مخلوق ہے، تم قرآن کی توہین کر رہے ہو غیر مخلوق کہہ کر. اور اس پر امام احمد بن حنبل کو اتنی اذیت دی گئی تھی کہ ان کے آخری سانس جسم میں شاہ رہا تھا، اب کپاہٹ، ایسی جگہ ان کے اعصاب پہ مارا گیا تھا کہ جسم کانپتا رہا، اس کا کانپتا تھا ان کا جسم، ہونٹ کھتراتے تھے بات کرتے ہوئے، یعنی اتنی زیادہ اذیت دی گئی تھی. بہرحال بتاتے ہیں کہ اسی قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا امام احمد بن حنبل کا. تو اتنے سخت نقصانات ہوئے ہیں ان جو ہے معمولی فروعی مسائل کو ایشو بنانے سے. علماء نے قدم اٹھایا، کتابوں کے ڈھیر لگا کر اپنی بے فکری کا ثبوت دیا. آپ یقین کیجئے کتنا آسان کام ہے کتاب لکھنا ہے اس دور میں. جن دنوں نئی ڈاکٹر فرحت کراچی آئی تھی، ہم نے ان سے پڑھا ہے ترجمہ تفسیر، تو ان دنوں اتنی موٹی کتاب، تقریباً سمجھ لیجیے ایک ذخیر کتاب ہوگی، لکھی گئی. ایک یہودی ایجنٹ ہیں اور یہودی پالیسیز کو اپلائی کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ اپلائی کرنے کے لیے کراچی میں آئی ہیں وہ. اچھا، ایک یہ بات ہوئی. ایک عالم صاحب نے کتاب لکھی تھی، مجھے بھی اس کتاب کا پتہ چلا تو میں نے کہا پاگل ہے وہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے. یہودی اتنے اچھے ہو گئے، مسلمانوں کو وہ قرآن پڑھانے والی بھی کھڑے کر دیں، وہ یہودی ایجنٹ قرآن پڑھا رہی ہو بیٹھ کر. ایک عورت ہے نا، اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے وہ کیا پڑھا رہی ہیں. ایسا تو نہیں سنی بنا رہی ہے، شیعہ بنا رہی ہے اور نفرت پیدا کر رہی ہیں مسلمانوں میں جیسے یہ پیڈ مولوی ہوتے ہیں. ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ امت وحدت امت کی بات کر رہی ہیں. ہم بھی پڑھ رہے تھے، دن صبح سے جو جاتے تھے 8 بجے جاتے تھے، 3-4 بجے تو ہم کلاس چھوڑ کر واپس آتے تھے، 1:30 بجے کلاس ختم ہوتی تھی. اس کے بعد اور بہت سارے کاموں کے لیے ہم بیٹھے ہوتے تھے وہاں لائبریری میں اور ڈفرینٹ کاموں کے لیے. تو 3-4 بجے ہم وہاں سے، جب جاب چھوڑنے کے بعد کی بات بتا رہی ہوں، 3-4 بجے وہاں سے نکلتی تھی، 5-6 بجے میں گھر پہنچتی تھی. پورا دن میرا وہاں ہوتا تھا کہ کیا ہے وہ لوگ، کیسے ہیں، کس طرح، کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیا ان کے مقاصد نظر آ رہے ہوتے ہیں بندے کو. اب کوئی یہودی ایجنٹ بولے گا تو ہم مان لیں گے. تو اتنے احمق ہیں یہ لوگ کہ منصرف پر ایک کتابوں کے ڈھیر لگ گئے اور غیر منصرف پر کتابوں کے ڈھیر لگ گئے. یاد رکھیں، یہ علماء کی بے فکری ہے کہ انہوں نے کتابوں میں ڈھیر لگا کر اپنی بے فکری کا ثبوت دیا. ایک وقت قضا و قدر کا سوال ہوگا، ہر چیز تقدیر میں. بعض کہتے تھے تقدیر ہوتی ہے، بعض کہتے تقدیر کچھ نہیں ہوتی. انسان کا ہر کام اس کی اپنی سیما پر، اس کی اپنی خواہش پر ہوتا ہے. اس پر بھی بڑے سر پھوٹ گئے، تمدن معاشرت بگڑ گیا. اس عمل پر بھی علماء نے کتابوں کے انبار لگا کے اپنی بے فکری کا ثبوت دیا. علماء کا کام کیا تھا؟ کوئی بھی موضوع معاشرے میں ہوتا تو کتابوں کے انبار لگا دینا. ایک وفات مسیح اور حیات مسیح کا جھگڑا شروع ہوا، سر کٹ گئے. بحث مباحثے کے میدان گرم ہوا. اس مسئلے نے جامع قربانیوں سے اہمیت پیدا کر دی. یہ وہ دور ہے، نیچے کے 2-3 معاملات ہیں جب انگریز سر پر دندنا رہا تھا. پورے ساؤتھ ایشیا پر اس کا حکومت تاج برطانیہ قائم کرنے کا خواب دیکھ کر وہ آیا تھا اور دندناتا پھر رہا. اس وقت ان باتوں پہ سر پھٹول ہو رہی تھی.
بحث و مباحثہ کے میدان گرم، اس مسئلے جان و قربانی سے اہمیت پیدا کرے، تمدن و معاشرت پر اثر پڑا، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے سے بیزار ہو گئے، مقابل تحریرات شروع ہوئی، کتابوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ترکستان کی خلافت کو اہمیت دی گئی، بادشاہ ترکستان خلفائے راشدین کو جانشین، بادشاہ ترکستان کو یعنی ترکی کا جو بادشاہ تھا، خلافت عثمانیہ تھی، اب بادشاہ ختم ہوئی تھی، عثمانیہ ڈائنیسٹی تھی یہ، تو خلافت عثمانیہ بادشاہ ترکستان کو اپنے کوشش کی، کیونکہ وہ خلیفہ عثمانیہ ہے تو لہذا خلفائے راشدین کا جانشین قرار دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ خلفائے راشدین کا جانشین ہے، کہ بادشاہت خلافت کی جانشین نہیں ہو سکتی، اور وہ بادشاہ تھا۔ اس کے لیے زبردست پروپیگنڈا ہوا، ہزاروں جانیں ماری گئیں، ان واقعات نے اس مسئلے میں اہمیت پیدا کر دی۔ اس طرح ایک زمانے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مشرک اور بدعتی کہنے لگے، ایک زمانے میں کیا میں خود گزر چکی ہوں اس کا کیفیت سے، ایک دوسرے کو مشرک اور بدعتی کہنے لگے، اس مسئلے میں بال کی کھال نکالنے لگے۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں کچھ سکون شروع ہوا، جس سے اس مسئلے کی اہمیت بڑھ گئی۔ میرا جانا آنا تھا، کچھ سلسلے کے لوگ تھے، ان میں میرا جانا آنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، اکیلی چلی جاتی تھی میں، امی اپنی عمر کی تھی تو ان کے ہاں ذکر کی محفل ہوتی تھی تو میں چلی جاتی تھی، کیونکہ عورتوں سے میری دوستی تھی کافی۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا میں اپنے ماموں کو لے کے جاتی ہوں، جو ماموں دیکھے ہوں گے آپ نے، داڑھی والے جو لال جبے والے، میں نے کہا ماموں آپ بھی ملیے ان لوگوں سے۔ جمعرات کو ہر محفل ہوتی تھی، میں چلی گئی لے کر، ماموں گئے۔ اب وہاں مجھے تو پتہ نہیں کہ مردوں میں کیا ہوا، کیونکہ میں تو عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خاتون آئی، آ کر کہنے لگی کچھ لوگ ہوتے ہی بدعتی ہیں، مجھ سے بات کر رہی ہیں، حالانکہ خدا نہ خاصا کچھ شکایت بھی کر رہی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہی بدعتی ہیں۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں ہم اہل حدیث یا وہابی ٹائپ کوئی لوگ ہیں، محمد فرقے جوڑ رہے تھے۔ تو کہنے لگے بدعتی لوگ آ جاتے ہیں، محفل سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی دو چار باتیں اور انہوں نے کی۔ اس وقت تو میرے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا ہاں، مجھے پتا نہیں کہ میرے بارے میں بات کر رہی، میں ہاں کرتی رہی۔ بعد میں جب گھر آئے تو ماموں ہنسے مجھے دیکھ کر، بولنے کہ تم مجھے کہاں لے کے چلے گئے تھے؟ میں نے کہا ماموں میرا جانا آنا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بڑا ذکر کی ہر ہفتے محفل ہوتی ہے، تو اس لیے میں آپ کو لے گئی۔ میں نے کہا آپ بھی ملی ان لوگوں سے، میں بھی جانتی ہوں، لوگ جاتی آتی تقریباً ہر ہفتے چلی جاتی تھی میں۔ تو کہنے لگے کہ آدھا پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے کی 3 گھنٹے کی محفل میں، یعنی محفل تو تھی نہیں، وہ شروع میں خاموش لگے گئے، وہ پہلے درود سب پڑھتے رہتے تھے، گانے رکھے ہوتے درود پڑھتے رہتے، اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ ذکر کی محفل پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی اٹینڈ کی یا نہیں کی، وہ ذکر ہوتا تھا۔ تو بولنے لگے کہ وہ 2 گھنٹے تک میں سلام دعا کرا ہوں جا کے، تو معمولی سے جواب دیا انہوں نے، اور اس کے بعد مجھے کوئی تبلیغی سمجھ رہے تھے کہ وہ درود کے خلاف بات کروں گا، یا میں جو ہے ان کے ذکر کی محفل کے خلاف بات کروں گا، یہ ہے وہ ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی اہل حدیث یا وہابی ٹائپ ہوں۔ تو وہ پہلے تو بات ہی نہیں کی 2 گھنٹے، پھر اس کے بعد میں نے اجازت لی کہ درود پڑھنا ختم ہو، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں 2-4 باتیں کر لیتا ہوں، اللہ کا کلام بول۔ نہیں آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں بول سکتے، میں حضور کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو بری لگے تو آپ بول لیجیے گا۔ تو باہر بڑی مشکل سے اجازت دی ان کو، مجھے نہیں، ان کو، میں تو ہر ہفتے جاتی تھی۔ اب وہ مجھے سنا رہی ہیں کہ بدعتی لوگ ہیں، ہوتے ہیں، ان کے آنے سے محفل میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہے اور وہ بہت ساری باتیں۔ دوستی میری بات میں میری ختم نہیں ہے، دوستی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم نہیں کرتی، کسی کرٹیسزم پہ میں معاملات ختم نہیں کرتی، مگر میں صرف یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ مشرک اور بدعتی کہنا مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، اور کافر کہہ رہا ہے بھی، مسلمانوں کو کافر مت بولو، مسلمانوں کو کافر مت بولو۔ رب العالم
پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ رب العالمین سے رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا ہے. یہودی، کافر، مشرک، منافق گروہ ہو سکتا ہے، کردار ہو سکتا ہے اس طرح کا، مگر ہمیں زیادہ اس طرح کے فتوے دینے سے اوائڈ کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کے لیے فتوے دینا بڑا آسان کام ہے. زبان چلانا آپ یقین کیجیے بہت آسان ہے. زبان چلانا یقین کیجیے بہت آسان ہے. زبان ہے نا اپنی، کہتے ہیں نا کہ بچپن میں جب ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کرتے تھے تو کہتے ہیں شیر بھر کا یعنی کلو بھر کا منڈا، سر کو منڈے بولتے ہیں ہم لوگ، منڈا کھلاؤ، کھٹان بھر کی زبان مت کھلاؤ. زبان تو چھٹان چیز ہے نا، گوشت کا ٹکڑا اتنا سا، لیکن بولتے تھے اس کو مت ہلاؤ، اس کو کم بولو. ہاں، سر بھر کا منڈا ہلا لو. شیر بھر کا مطلب کلو بھر کا، بڑا کلو سے زیادہ ہی ہوتا ہے ویسے بندے کے سر کا وزن. لیکن بہرحال ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کو جو ہے نا تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت کوشش کرنی پڑتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. فتوی مت دیجیے لوگوں کے بارے میں. ہم نہ مفتی ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ وہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں تو پکا مشرک ہے، اور فلاں تو یہودی ہیں، اور فلاں تو ہیں عیسائی کے بچے. ریفرنس دے دیجیے کہ فلاں جگہ قرآن میں اس طرح کردار کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر وہ کچھ اس کردار میں پورے اتر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. بہرحال اس زمانے میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مشرک اور بدعتی کہنے لگے. زبان روکے، صرف کہنے کا مقصد ہے. اس مسئلے میں بال کی کھال نکالنے لگے. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں کچھ سکون شروع ہوا، جس سے اس مسئلے کی اہمیت بڑھ گئی. تجربت کے زمانے کی یعنی 13 سال کے بعد حضرت پیشن گوئی جب فتنے کا زمانہ آیا، اس زمانے میں انکار ختم نبوت کا پہلا فتنہ شروع ہوا. ختم نبوت والے مسئلے میں بعض نافہم کوتاہ اندیش لوگ زبانیں چلانے لگے. منہ شگافیاں کہتے ہیں، زبانیں چلانے لگے. لفظ نبوت اور قسمیت، کلیت اور بروزیت، اعزازیت اور استعاریت کے اصطلاحوں کے پردے میں سینکڑوں کتابیں علماء نے گھڑ ماری اور اس سے اپنی بے فکری کا ثبوت دیا. حالانکہ اسلام کا فیصلہ تھا کہ ہمارے نبی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یاد رکھیے کوئی کافر بھی ہے نا تو جہاد کے سوا اس کو جینے کا حق. ہاں، جہاد بھی وہ منہ پر آ جائے اور بات ہے. تو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے نا. اپنا کام آپ کرتے جائیے، کوئی رکاوٹ بنے اور بات ہے. کوئی رکاوٹ بنے تو جواب دیجیے، مگر جینے کا حق مت چھینیے لوگوں سے. جینے کا حق نہ چھینو لوگوں سے. کسی کے کافر ہے، مائی علی سائیکالوجی ہمارے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ابھی کہ جہاں کافر نظر آئے وہاں گردن ہی اڑا دو، تلوار مارو، اس کی گردن ہی پھینک دو. ہر ایک کو جینے کا حق ہے. ہمیں کیا حق دیا گیا ہے کہ تم تبلیغ کرو، ان کو مسلمان کرو. ہمیں یہ حق دیا گیا. سمجھے بات؟ کبھی کبھی انسان بڑا ایکسٹریم ہو جاتا ہے. اپنے ایکسٹریم رویوں سے بچیے. یہی شدت پسندی اور یہی انتہا پسندی نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. جواب دیجیے، مگر اخلاق اور آداب کے دائرے میں رہتے ہو. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. کہ
मैं जॉब करती थी, सुबह क्लास लेती थी, फिर जॉब पे चली जाती थी 1-1:30 बजे के बाद। फिर जॉब छोड़ने के बाद हमारा रूटीन चेंज हो गया था कि हम 4-5 बजे तक रुक जाते थे, लेकिन जब जॉब करते थे तो सुबह के वक्त हम पढ़ने चले जाते थे और शाम में फिर हम अपने जो अर्निंग होती है खर्चा निकालते थे बाहर। तो मैं क्लास से आई हूँ, इंस्टीट्यूट था लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, तो मैं क्लास से आई हूँ ऑफिस के अंदर, क्लास टाइम बेल बजी, क्लास टाइम खत्म हुआ है, तो मैं आई ऑफिस में, तो वो किसी और का, वो जो दूसरी टीचर थी, उसी वक्त वो एंटर हो गया और बड़े कहे मार कर हंस रही है। बड़ी मौत सी लड़की थी, मोटी सी, जो हमारी कुलीग की मैं बात बता रही हूँ। उनका मोटा होना मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं, कि मेरा नहीं था कि वो मोटी हुई थी, वो अपने माँ बाप का था। मगर क्या है, मेरे लिए ऑब्जेक्शन की बात थी कि वो बड़ी, ऑब्जेक्शन से मुराद मेरे लिए जो थी, बड़ी मॉडर्न लड़की थी, बहुत ही डिफरेंट किस्म की। इस तरह का हमारा जहन ये कबूल नहीं करता। वो ऑफिस के अंदर एंटर हुई है, खूब हंस रही है, जैसे हंस के बंदा बेहाल हो जाता ना। साहिदा आजकल बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब उसके हंसने पर मुझे भी हुआ, क्या हुआ है? कहने लगी, अब बोलने की कोशिश करे, हंसी का फव्वारा निकल जाए उसके मुंह से। वो बोलने की कोशिश करे, हंसी का फव्वारा निकल जाए उसके मुंह से। मुझे किसी और हवाले से नहीं, वाकई के हवाले से हमेशा वो याद आती है। कुलीग तो बहुत सारे गुजरे हैं ना, लेकिन वो लड़की मुझे कभी नहीं भूलती। तो कहने लगी, हंसकर कहने लगी, बड़ी मुश्किलों में उसके मुंह से बात निकली, जब हंस के थक चुकी, पेट में दर्द, आंखों से आंसू बह रहे थे उसके, हंस के आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहने लगी कि तुम्हें पता है मैंने रस्ते में क्या देखा है? मैंने कहा क्या देखा है? कहने लगी ट्रैफिक जैम थी, अपनी कार में आती थी, ट्रैफिक जैम थी, मेरी कार खड़ी हुई थी, मेरे वो पता नहीं कौन सा मुहर्रम का था, ये कौन सा महीना था वो, तो मैंने देखा 2 मौलवी लड़ रहे थे, जरूरी है दाढ़ी वाला मौलवी भी हो, 2 मौलवी लड़ रहे थे। फिर हंसने लगी, एक की दाढ़ी दूसरे के हाथ में, एक की चप्पल उसके सर पर, वो मार रहा था। साइदा तुम देखती हो कैसा मंजर था। और फिर हंस हंस के बेहाल। अब मुझे तो लोग दीन के हवाले से पहचानते थे, और उससे बढ़कर मेरे अपने अंदर जो मेरी कैफियत थी, मैंने जब ये मौलवी को मैंने सुना कि वो इस तरह बोल रही है और हंस रही है, तो मुझे लगा वो उस मौलवी का मजाक नहीं उड़ा रही है, वो मेरा मजाक उड़ा रही है, दीन का मजाक उड़ा रही है, कि मैं सांप में ढकी छुपी, मैं जो है वो। तो मुझे लगा जैसे मेरा मजाक उड़ रहा हो, एक की चप्पल दूसरे के हाथ में और एक की वो गाड़ी दूसरे के हाथ में। मैं एकदम खामोश, हंसने की जगह उसके चेहरे की तरफ सिर्फ देखने लगी। जब उसने देखा ये हंसी नहीं है, उसके ख्याल में मैं बहुत हंसूंगी, एकदम वो सीरियस हो, जैसे हंसी उसकी ब्रेक लग गए, जैसे ये बात बहुत बुरी लगी है जो मैंने बात की। उसे ये एकदम याद आया कि ये खुद इस दीन के पढ़ने वाली है, पढ़ने और पढ़ाने वाली, से पूरा बैकग्राउंड दीनदार है। तो उसे खामोशी से बुक्स उठाई, नेक्स्ट क्लास का टाइम हुआ तो वो चली गई, बेल बजी, नेक्स्ट क्लास का टाइम हुआ तो वो चली गई। 10 मिनट की ब्रेक मिलती थी हमारे क्लास के बाद, तो 10 मिनट इस वाकये में पूरे हो गए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इन हरकतों ने उलमा कितना दीन का मजाक बनाया है, और वो लोग जिन्हें दीन की दो का भी नहीं पता, सर तो सर इन्हीं रमख भी नहीं जानते, वो लोग बैठकर ऐसे कहे मारते इनकी इन हरकतों की वजह से। आना लाइए कुरान की तरफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب کی تعبیر کو بتانا اور اندر سے جا کے کچھ نہ کھا کے لاؤ، نیچے کتابیں میں نہ قرآن نیچے رکھو نہ کتابیں، وہ نیچے رکھو کتابیں، مجھے لگ رہا ہے قرآن نیچے رکھا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، اس حسد میں کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بڑے چہیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بڑے چہیتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا 10 کے 10 بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کی توجہ حاصل کی جائے، اور قتل حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک کر روتے روتے باپ کے پاس آئے، آ کر بہانہ بنایا کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ اس کا کچھ ثبوت لاؤ، تو صحیح سلامت کرتا دے دیا۔ اسے یعقوب علیہ السلام خود ہی سمجھ گئے کہ یقیناً بھیڑیے نے نہیں کھایا یوسف علیہ السلام کو، تو بھیڑیا کھاتا تو کرتا اس حال میں صحیح سلامت نہ ملتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کنویں میں انہیں اعلیٰ ترین زندگی، بہترین مستقبل کی خوشخبری سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، یہاں سے آج کا سبق، اور آ گئے کچھ مسافر، سیارہ سیر سے جو گھومتا پھرتا رہے وہ سیارہ ہے۔ ثابت اور سیارہ، ثابت وہ ہے جو ٹھہرا رہے اور سیارہ وہ ہے جو گھومتا پھرتا رہے۔ آپ دین کا کام ثابت رہ کے بھی کر سکتے ہیں، سیارہ بھی ہو کے کر سکتے ہیں، تو کون سا انداز صحیح ہے دین کے کام کے لیے، ثابت ہونا یا سیارہ ہونا؟ اقبال کہتے ہیں نا، تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، پھر مجھے وہ شعر پورا یاد نہیں ہے، وہ جو نسبت سے پوری کبھی ہے نوجوان مجھ سے تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا اس کا تو ایک چھوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، بھول گئی ہوں مجھے۔ بہرحال اس میں کیا ہے، تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو ثابت وہ سیارہ، تو ثابت یعنی جہاں ٹکا بیٹھا ہے وہیں پہ ہی ہے، اور وہ سیارہ یعنی وہ ایکٹیو لوگ تھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ زندگی دو طریقے سے گزاری جاتی ہے، ایک روٹین لائف میں ٹکے بیٹھے رہنا، اور ایک اپنی روٹین لائف سے باہر نکل کے تو اللہ کے لیے کچھ کر لینا۔ زندگی میں وہ لوگ نام کماتے ہیں، عزت کماتے ہیں اور مرتبے کماتے ہیں، جو لوگ سیارہ ہوتے، ایکٹیو ہوتے ہیں، انیکٹیو نہ رہیے، ایکٹیو رہیے۔ یہاں سیارہ بمائنی کچھ لوگ مسافر جو سیر کرتے ہوئے یا کوئی قافلہ تھا سیر کرتے ہوئے آئے تھے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں 3 دن ہو چکے تھے،
فَأَرْسَلُوهُ، بس انہوں نے بھیجا، واردہم، ان میں سے ایک شخص کو، فضلا دل واردہم، وہ ان پر آیا، صحیح، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اس سے ڈول ڈالا۔ اچھا ہوا کیا کہ کوئی قافلہ سفر کر رہا تھا جنگل، اس جنگل میں سے قافلہ سفر کرتے کرتے پانی ختم ہو گیا تو کہنے لگے پانی تلاش کرو، قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب کچھ کسی کو بھیجا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ، کنواں کہیں ہے دیکھو، تو جا کے وہ کنویں پہ چلا گیا۔ کنواں میں گیا تو کہنے لگا لو بھائی ڈول ڈالو، ڈول ڈالا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ڈول رسی سمیت آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً ڈول میں بیٹھ گئی یا ڈول کو پکڑ لیجیے۔ اب جیسے ڈول کھینچا ان کے بیٹھنے سے یا اس سے، تو انہوں سمجھے پانی بھر گیا، انہوں نے کھینچنا شروع کر دیا، ڈول کو کھینچا۔ جب کھینچا تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام جب ڈول باہر آئے تو پانی کی جگہ کوئی بچہ چلا آ رہا ہے، اور بے انتہا خوبصورت بچہ، خوشی سے بے حال ہو گئے۔ حال یا بشرا، کہنے لگا جس نے ڈول ڈالا تھا اور ڈول کھینچ کے نکالا کہ کیا زبردست بات ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یا بشرا، کتنا زبردست خوشخبری ہے، خوشی کی بات ہے۔ حاضا غلام، یہ کیا پانی کنویں میں ڈول ڈالا، پانی کی جگہ بچہ نکل آیا، یہ تو لڑکا ہے، یہ غلام ہے۔ وَأَسَرُّوهُ، چھپا لیا، سر سے نکلا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ بدعت تجارت کے مال کو کہا جاتا ہے۔ کہنے لگا یہ لڑکا ہے، اس کو بیچوں گا میں، غلام میرا غلام ہوگا، یہ بیچوں گا میں کہ مجھے پیسے ملیں گے، کافی اتنا خوبصورت ہے، یہ تو بہت مہنگا بکے گا۔ تو کہنے لگے زبردست اچھی خبر ہے، لو بیٹھے بٹھائے مال ہاتھ میں آ گیا، اسے بیچ کر میں پیسے کما سکتا ہوں۔ پہلے انسان بکتے تھے، خرید لیتے تھے غلام اور ان کے بدلے پیسے دیتے تھے۔ کہنے لگا بڑا ہی تجارت کا منافع بخش مال ہے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ جان رہا تھا، ان کے کردار کو جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ واللہ یعلم واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جان رہا تھا۔ جی اچھا، پھر کیا ہوا؟ بشروا، جس نے اس کو چھپایا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، پانی کھینچنے والے نے، بشروا بثمن بخس، انہوں نے اس کو خرید لیا، بیچ ڈالا، یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، انہوں نے خرید لیا، بثمن بخس، چھوٹے پیسے پر، کھوٹے پیسے پر، بہت کم قیمت پر انہوں نے یوسف علیہ السلام جو نبی بھی ہیں، اللہ کے معتبر شخصیت بھی ہیں، بڑے ہو کے بادشاہ بھی بننے والے ہیں، علم اور حکمت بھی ہے، تعبیر الحدیث کا علم بھی رکھنے والے ہیں، جو بڑے ہو کر ساری صفات ان کی آنی تھی سامنے، مگر ان کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچا گیا، دراہم، کچھ درہموں میں، معدودت، گنتی کے چند درہم سے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہتے ہیں یوسف کے بارے میں یہ لوگ بہت ہی بے رغبت تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کتنا قیمتی مال تھا جو انہوں نے بیچا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا قیمتی مال ہے جو انہوں نے اسے بیچ ڈالا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے تھے تو بچوں نے آپ کو گھیر لیا، کہنے لگی حضور جیسے آپ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے سواری بن جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے، بچے چڑھ کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا جاؤ گھر میں جتنا مال پڑا ہے
لا کر مجھے ان بچوں سے خرید لو. بچوں نے تو مجھے پکڑ لیا ہے, وہ کہیں کوئی سوار ہو رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں بچے, تو ان کو کچھ لا کے دو اور یہ بچے مجھ تم کہنا کہ تمہارا غلام ہم نے خرید لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت بلال گھر گئے تو چند اخروٹ لے آئے. گھر میں اخروٹ پڑے ہوں گے, وہ لے کر آ گئے. بچوں کو تو یہی چیزیں چاہیے تھی نا, چھوٹی موٹی چیزیں. تو کہا کہ یہ تم مجھے بیچ دو, کہ تمہاری سواری مجھے بیچ دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں یہ دوں گا کھانے کی چیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بیچ دیا, اور اخروٹ لے لیے ان سے. حضرت بلال تو خود غلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن حضور کے حکم پر انہوں نے سب کیا. بچوں نے اخروٹ لے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف کو بھی چند ٹکوں میں خریدا گیا تھا, لیکن میں تو چند اخروٹوں میں بک گیا ہوں. فرماتے کہ لوگوں نے مجھے چند اخروٹوں کے بدلے بیچ ڈالا ہے. بچوں نے, بچے تھے, کھیل کود تھا ایک طرح کا. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ حضرت اسلام حسین ترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا, ہم کتنے خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں, یا ہم کتنے اسمارٹ ہیں یا نہیں ہیں, ہم کتنے امیر ہیں یا نہیں ہیں. دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا, کیا ہے یا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلوب اور دلوں کی کیفیات کو دیکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور معنوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی تمہارے اعمال بھی بہتر ہوں اور قلوب بھی, تو اللہ کے ہاں مقبول ہیں صورتوں کے مقابلوں میں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا, کچھ لوگوں نے ان کو خرید لیا. وقال الذی, کہنے لگا وہ شخص, اس طرح ہو جنہوں نے اس کو خریدا تھا, خون کی زمین عزیز مصر کی طرف جا رہی کہ جس نے اس کو خرید لیا تھا. عزیز مصر بادشاہ کا وزیر اعظم تھا. شروع میں جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خریدا تھا تو بادشاہ کا وزیر اعظم تھا اور مصر کے تمام خزانوں پر نگران تھا, اور لشکر کا چیف کمانڈر بھی تھا. بڑی اس کی پہنچ تھی اس بادشاہ میں, مصر کی بادشاہت میں. اس کا نام قطفیر تھا, لیکن اسے عزیز کہتے تھے, چیف صاحب کہتے تھے, تو اسے قطفیر کہا جاتا تھا. نام اس کا قطفیر تھا, مگر اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا. جو غلبے والا شخص تھا تو عزیز مصر کہا جاتا تھا. مصر میں سے تو کیا ہوا, جا کے بکتے ہوئے اور یعقوب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاتھوں میں آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو لامرأتی, اس کی بیوی, عزیز مصر کی بیوی, جس کا نام راعیل بنت رعابیل تھا. راعیل, را الف عین یہ لام, راعیل, راحیل نہیں ہے یہ, راعیل بنت رعابیل تھا. اور اس کا عام نام زلیخا تھا, اس کا لقب تھا زلیخا. اکرمی مسواہ, یوسف علیہ السلام کی ٹھہرنے کی جگہ کو عزت والا بنایا. کون ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا؟ عسیٰ ان ینفعنا, عزیز مصر کہنے لگا کہ امید ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے. عزیز مصر اپنی بیوی کو کہنے لگا اسے رکھو, اس کو عزت سے رکھو, مجھے یہ بچہ بڑا اچھا لگا ہے. کہتے ہیں عزیز مصر جو زلیخا اور شوہر تھا, ان کے درمیان کبھی بھی شوہر بیوی کا تعلق نہیں رہا, کہ وہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا. یہ ہسٹری میں ملتی ہے بات. تبھی وہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سامنے جوان ہوا تھا نا, وہ بچہ یوسف علیہ السلام تو اپنے سامنے جوان ہوئے تھے, یہ عورت کے سامنے جوان ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی طرف مائل ہوئے تھے. تو
جو اس نے اپنی بیوی سے کہا عزیز مصر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اقامت گاہ کو عزت دار اور اچھا بناؤ، اچھی رہنے کی جگہ دو، اچھا کھانا وانا کھلاؤ، عزت کرو اس کی، یہ ہمیں نفع بھی ہو سکتا ہے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی، انہیں بیٹا بن کے رہنے لگا نا. اب اتنا چاہتا تھا وہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو، یہ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، بڑی لاڈ سے پیار سے ان کو رکھا ہوا تھا. کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے اندر بھی کچھ بچپن ہی سے کچھ ایسے خاص باتیں تھیں جس کی وجہ سے عزیز مصر چہیتا بن گیا تھا. عزیز مصر کے یوسف علیہ السلام چہیتے بن گئے تھے، بڑے چہیتے تھے یوسف علیہ السلام. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور البتہ ہم ان کو سکھائیں گے، تعلیم دیں گے ہم انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے علم کی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے امر پر، اللہ جو چاہے وہ کرے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تیرا ارادہ ایک میرا ارادہ. یہ بندہ ہم چاہ رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے. ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو میں چاہوں گا وہ کروں گا. اگر تو سر تسلیم کم کر دے میری چاہت کے آگے، جو میں چاہ رہا ہوں اپنا سر جھکا لے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، تو تجھے میں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، ہر چیز عطا فرما دوں گا. تو میری رضا کے آگے اپنا سر جھکا، میں تجھے تیری رضا بھی دے دوں گا. لیکن اگر تو جھگڑا کرے گا جس میں جو کچھ تو چاہتا ہے تو تجھے مشقت میں ڈالوں گا. اللہ کہتا ہے نہیں اللہ چاہے نہ چاہے مجھے تو یہ چاہیے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے مشقت میں ڈالوں گا اور پھر تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ایک بہترین لائف دی گئی. اپنے باپ کے پاس تو وہ چہیتے تھے ہی نا، مگر عزیز مصر نے ان کو اتنی اہمیت دی کہ بہترین لائف، بادشاہوں کی طرح رہے، اچھے چہیتے ان کے اسسٹنٹ بن کے رہے. وہ جو اپنی قوم کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ جو اپنی قوم کا وزیر خزانہ تھا، خزانے کا نگران تھا، وہ جو بادشاہ کا مصائب خاص تھا، اس سے اسسٹنٹ بن کے رہ رہے ہیں. یعنی ان کے آگے بچپن ہی سے امور مملکت ڈسکس ہوتے رہے تھے. اللہ تعالیٰ جسے جو کام لینا ہوتا ہے اسے اس ماحول میں رکھتا ہے، جس لیول کا کام لینا ہوتا ہے اس کو اس ماحول میں رکھ کے پھر اس سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. یوسف علیہ السلام سے بادشاہ اور یعنی انتظام کام بحیثیت منتظم کام لینا تھا، تو ایک ایسے شخص کے زیر نگران آپ رہے جس نے ان کی ذہنی اور روحانی تربیت کر دی. وَلِنَعْلَمُ مِن تَأْوِيلِ الْأَرْضِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یاد رکھیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم شریعت اور علم حقیقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا علم افضل ہے. لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کون سا علم افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم باللہ، وہ جو اللہ کا علم ہے، وہ وَلِنَعْلَمُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس پر بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. پھر لوگوں نے